بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب تخفيف ركعة الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. یعنی فجر کی 2 رکعتوں کو تخفیف کے ساتھ ادا کرنا اور ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کے وقت کا بیان. امام نووی رحمہ اللہ اس باب میں فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں جو احادیث ہوں گی ان کو ذکر فرمائیں گے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامۃ من صلاة الصبح متفق علیہ. وفی روایت لہما یصلی رکعت الفجر فیخففہما حتی اقول هل قرأ فیہما بأم القرآن. وفی روایت لمسلم کان یصلی رکعت الفجر اذا سمع الاذان ویخففہما. وفی روایت اذا طلع الفجر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی 2 روایتوں میں ہے، بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے تو آپ اس کو اتنا مختصر اور ہلکے پڑھتے کہ میں خیال کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تو فجر کی سنتیں ادا کرتے اور ہلکی پڑھتے. وفی روایت اذا طلع الفجر، اور ایک روایت میں ہے کہ جب فجر طلوع ہوتا. خفیفتین، خفیفتین یہ خفیفتن کی تثنیہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی رکعت پڑھتے تھے. اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی سنتوں کے بارے میں بتایا کہ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ مجھ کو یہ شک ہونے لگتا تھا کہ آپ نے اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. اسی وجہ سے جمہور فقہاء کے نزدیک فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنا مستحب ہیں، اور احناف کے نزدیک بھی یہی ہے کہ فجر کی سنتیں ہلکی اور مختصر ہوں. وعن حفصہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلی رکعتین خفیفتین متفق علیہ. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن صبح کے لیے اذان دیتا اور صبح روشن ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. وفی روایت لمسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلی الا رکعتین خفیفتین. مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتی تو مختصر سی 2 رکعتوں کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے. اس میں بھی یہ فرمایا کہ جب صبح روشن ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی وجہ سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ سنتیں فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، یعنی طلوع فجر کے بعد ہوں. اگر اس سے پہلے پڑھ لیں تو وقت شروع ہونے کے بعد یہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ فجر کی سنتیں اختصار کے ساتھ پڑھنا ہی مستحب ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں 1 رکعت کا اضافہ کر کے اس کو طاق بناتے، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں تکبیر کی آواز آ رہی ہے یا اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَيُوتِرُ رَكْعَةً مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ، اور رات کے آخری حصے میں 1 رکعت پڑھ کر اس کو وتر بنا لیتے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت تہجد پڑھتے، اور جب یہ محسوس فرماتے کہ اب فجر ہونے ہی والی ہے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 رکعت کے ساتھ 1 اور رکعت پڑھ کر انہیں 3 وتر بنا لیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر جو ہے ان کا بہتر ٹائم تہجد کے نماز کے بعد ہے، یعنی سب سے آخر میں وتر پڑھے جائیں، اور اگر ایسا کرنا کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور جو یہ فرمایا کہ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی سے پڑھتے کہ جیسے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں اذان ہونے کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہلکا پڑھتے، یعنی زیادہ لمبی قرات وغیرہ نہ ہوتی تھی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی رکعت الفجر فی الاولی منہما قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الآیہ التي فی البقرہ وفی الآخرة منہما آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون وفی روایہ فی الآخرة التي فی آل عمران تعالوا الى کلمة سواء بیننا رواہما مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا پڑھتے، جو سورۃ بقرہ میں ہے، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون یہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں آل عمران کی یہ آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم پڑھتے تھے۔ یہ دونوں روایتیں مسلم میں ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی سنتوں کی قرات کے بارے میں بتایا کہ فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صورتوں کی، کن آیات کی قرات فرماتے تھے۔ جیسے کہ اس سے پہلے احادیث میں ان کی کیفیت کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے، تو اس میں یہ بتایا کہ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کیا پڑھتے تھے۔ اولا جو ہے، اولا یہ مؤنث ہے، اس کا ترجمہ ہے پہلی، اس کا مذکر اول آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی معلوم ہو گئی کہ آپ قرات کیا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے،
قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں کون سی قرات کرتے، تو فرمایا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بعض جو ہے خاص نمازوں میں جو خاص صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے، تو ان کے بارے میں ابن نجیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دینا چاہیے تاکہ دوسری صورتوں کا چھوڑنا بھی لازم نہ آئے۔ تو ان کا پڑھنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے، اس لیے اس میں برکت تو ہوگی، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کو یہ نہ اس طرح سے نہ پڑھیں کہ کبھی زبان پر کوئی دوسری صورت آئے تو اس کو چھوڑ کر پھر بھی آپ انہی کو پڑھیں، تو ایسا نہ ہو، بلکہ کبھی کبھار دوسروں کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا وکان یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مہینے تک فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں جو لفظ آیا رمقتو، یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے، رمقن اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے دیر تک دیکھنا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ایک ماہ تک فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں امت کو بھی اکثر فجر کی سنتوں میں یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ صورتیں پڑھنا مستحب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرنے سے ہمیں نورانیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا۔ تو یہاں پر اکثر کی بات کی جا رہی ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھی، تو کسی نے کوئی اور دیکھا تو انہوں نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو بہرحال جو زیادہ تر سنتیں فجر کی سنتوں میں جو صورتیں یا آیات پڑھی گئیں وہ ان احادیث میں بتا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔